الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج 17واں پارہ اقترب للناس مکمل سماعت فرمایا بذریعہ تراویح. تو اس پارے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کیا گیا کہ انسان کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، پھر بھی وہ غفلت اور لاپرواہی میں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حساب و کتاب کا وقت قریب ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی موت بالکل قریب ہے. وہ نہیں جانتا کہ کل کہاں اس کی زندگی بسر ہوگی، کیا کچھ کرے گا، کیا کچھ کمائے گا. یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. انسان کچھ ہی لمحوں میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن پل پل کی اسے خبر نہیں ہے، پھر بھی انسان غفلت میں ہے. اب غفلت کی کیفیت کیسی ہے؟ غفلت کی کیفیت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو اور اس کی عبادت کو کھیل کود کا تماشا بنا لیا ہے. یعنی لاپرواہی کے ساتھ یا تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں تو لاپرواہی برتتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے. تو اسی لیے آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی غفلت سے بیدار کیا اور کہا کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے. یعنی جیسے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے حساب و کتاب کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد اس شخص سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی سب سے بڑی قیامت اس وقت کی اسی وقت سے چالو ہو جاتی ہے جب وہ قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے. اچھا، اس پارے کے اندر آیت نمبر 7 میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ آج بہت ہی ضروری ہے کہ لا علمی میں اہل علم سے سوال کرنا. یعنی اگر کوئی شخص ہے جسے علم نہیں ہے، اس سے سوال کرنا اور اس سے پوچھ تاچھ کرنا اور اس سے استفسار کرنا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا یہ المیہ بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگ خصوصاً دین کے معاملے میں ایسے لوگوں سے اپنے مسائل کو دریافت کرتے ہیں یا اپنے سوالوں کو پوچھتے ہیں جو کہ حقیقتاً میں اس کا صحیح علم انہیں نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اس پارے کے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا علمی میں اہل علم سے سوال کرنا ہے. علم نہیں ہے، انہیں کچھ بھی جانتے نہیں ہیں، پھر بھی ان سے سوال کر کے کیا ہے خود گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کی آیت نمبر 22 میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ اگر عالم میں 2 معبود ہوتے، اگر اس دنیا کو چلانے والے 2 خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک کہتا کہ آج بارش برساؤ، دوسرا کہتا کہ نہیں کل بارش برسائیں گے. ایک کہتا کہ آج سورج ایک دیر سے نکلے، ایک دوسرا کہتا کہ کل سورج آج نہ نکلے. یعنی اللہ رب العالمین اس پارے کی آیت نمبر 22 میں اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر 2 خدا ہوتے، اس عالم میں 2 معبود ہوتے تو دنیا کا جو نظام ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا. لیکن افسوس آج بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کئی طرح کے معبودوں کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں اور اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کی آیت نمبر 25 میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان سب کی دعوت یا ان سب کا کام یا ان سب کا مشن ایک ہی تھا کہ وہ ایک اللہ کی بات کی طرف بلائیں اور لوگوں کو بت پرستی سے، گناہوں سے، معصیتوں سے دور رکھی. ان سارے انبیاء کا، چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا یہی مشن تھا اور سب کی یہی کام ان کا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر نیک بندے اللہ کی اولاد نہیں ہیں. کفار و مشرکین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جو لوگ نیک ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں. جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تسلیم کیا.
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو وہ اللہ کی اولاد تسلیم کر رہے ہیں، جو کہ یہ سراسر غلط ہے اور اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے اور اللہ رب العالمین کی صفات میں بہت بڑی خلل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے والوں کی تردید کی گئی ہے کہ جو آپ لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے لیے وہ تمہارے معبودوں کا ذکر ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم انہیں آپ کیا بدلہ انہیں ضرور ان سے لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر زمین کا سکڑ جانا، یعنی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرب قیامت اللہ رب العالمین ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت کی نشانی جو 10 نشانیاں ہیں یا اس سے بھی زیادہ نشانیاں ہیں، تو اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق اور ایک مغرب اور عرب کے جزیرہ عرب کے پاس، یہ 3 ایسے مقامات ہیں قرب قیامت سے پہلے یہ زمین کو اللہ رب العالمین دھسا دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین کو سکڑ جانے کا مراد یہ ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہمیشہ وہی غالب ہیں؟ یعنی اسلام پھیلے گا، پھولے گا اور کفر کی سرحدیں تنگ ہوگی اور بالآخر اسلام ہی غالب آئے گا اور کفر سکڑ جائے گا۔ یہاں پر زمین کو سکڑنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ساری دنیا کے اندر عالم اسلام کو غالب کرے گا اور اسلام بڑھے گا اور پھولے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفر جمع ہوتے ہوئے سکڑتے سکڑتے یعنی کم ہوتے ہوتے وہ ایک محدود جگہ پر ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین زمین کو سکڑ جانا سے مراد دین اسلام کو آگاہ کر دین اسلام کو پھیلائے گا اور کفر کو کم کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر قرآن مجید کا مبارک ذکر کیا گیا ہے اور لوط علیہ السلام کی فضیلت اور نوح علیہ السلام کی نتیجہ کیسے ان کی قوم کا نتیجہ ہوا، اور قصہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یعنی اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا معجزات عطا کیے تھے، وہ سارا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا۔ تو باتیں تو بے شمار ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر خلاصتاً کے طور پر کہوں تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اور خصوصاً جو لوگ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اخروی زندگی سے جو لوگ منحرف ہیں، دور ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پیغام دیا کہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ جو لوگ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اور دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر کے اخروی زندگی کو بنانے اور اسے کامیاب کرنے کی کوشش ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہو بہو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم تمام کی روزوں کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ہم تمام کی تراویحوں کو، ہم تمام کی عبادتوں کو، جو بھی باتیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ